الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل ہے۔ اصل میں میری دینی ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو ایمان دیا ہے، یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں تقریباً 700 کروڑ انسانوں میں سے 200 کروڑ انسانوں کو اللہ نے ایمان دیا، باقی 500 کروڑ اللہ کے بندے ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ نے جس کو پسند کیا اسی کو اللہ نے ایمان والی نعمت سے نوازا، اپنی رحمت میں داخل کیا، ورنہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو پوری امت کو ایک کر دیتے، سب کو ایمان دے دیتے، لیکن اللہ نے جس کو چاہا اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میری بہنوں، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی فکر عطا فرمائی، ایمان کی محنت میں جوڑا۔ یہ جو مجلسیں ہیں یہ اصل اپنے ایمان کو بنانے کی مجلسیں ہیں۔ آج مسلمان کو نماز سیکھنا سمجھ میں آ رہا، قرآن سیکھنا سمجھ میں آ رہا، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل سیکھنا سمجھ میں آ رہا، لیکن جو چیز اس کے لیے 24 گھنٹے فرض ہیں، 24 گھنٹے فرض ہیں، وہ چیز سیکھنے کا آج ہمارے اندر کا مزاج ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہر اعمال میں ہماری کمزوری آ گئی۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، یہ ہفتے والی تعلیم اصل میں اپنے ایمان کو پانی دینے کا نام ہے، اپنے اندر ایمان کی کیفیت کو اور ایمان کی طاقت کو بڑھانے کا نام ہے کہ جتنا ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گی اور جتنا ہم اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولو گی اور جتنا اپنے کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنو گی اور تنہائی میں جتنا اللہ کی قدرت کے بارے میں اور اللہ کی طاقت کے بارے میں میری بہنوں غور و فکر کرو گی، اللہ اتنا ہمارے ایمان کو بڑھائیں گے۔ اور جب ایمان بڑھے گا اور ایمان بنے گا تو اعمال پر جمنا بھی آسان ہوگا اور اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لینا بھی آسان ہوگا۔ اس کے لیے ان مجلسوں میں بیٹھ کر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کو سوچنا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہے۔ ذرے سے لے کر پہاڑ تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، میری بہنوں یہ تمام مخلوق کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور یہ تمام مخلوق کو پالنے والے بھی اللہ ہیں اور ان تمام مخلوق کو ایک دن ختم کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے اور اللہ ہی ان کو سنبھال رہے ہیں اور اللہ ہی ایک دن ان کو ختم کریں گے۔ یہ ہمارا تمہارا یقین ہے، یہ ہمارا تمہارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 باتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض کہ میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اچھا اور برا جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے۔ یہ حقیقت میں میری بہنوں اپنے ایمان کو بنانے کی بات ہے کہ
کہ جتنا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایمان کا مذاکرہ ہوگا اتنا ایمان بنے گا۔ آج معاف کرنا میری بہنوں، ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج میں سے، ہمارے گھروں میں سے، بلکہ معاف کرنا ہماری مسجدوں سے بھی ایمان کے مذاکرے ختم ہو گئے۔ آج چیزوں کی بڑائی کے مذاکرے ہیں، اسباب کے ہونے کو بولا جا رہا اور اسباب سے ہونے کو سنا جا رہا، اور اسباب ہی کو ہاتھ میں آ جانے کو میں اور آپ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نگاہیں اللہ کی ذات سے ہٹی ہوئی، ہماری نگاہیں اللہ کے خزانے سے ہٹی ہوئی، اور ہم سب اپنی تدبیروں سے اور اپنی پلاننگ سے اور اپنے مشوروں سے ہم اپنی زندگیوں کو بنانے میں لگے۔ جبکہ میری بہنوں، قرآن اور حدیث کو جب آپ کھول کر پڑھو گی تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے اس دین کے اندر یہ ضابطہ موجود ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مرد اور عورت اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو داخل کر لیں گے، بشرط یہ کہ وہ ایمان والے ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم انہیں دنیا کی زندگی میں حیاتاً طیبہ دیں گے۔ حیاتاً طیبہ معنی پاکیزہ زندگی دیں گے، اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مرنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں، کہ اللہ مرنے سے پہلے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ پاک مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں بہترین بدلہ دے دے گے، ایسا بدلہ اور ایسی کامیابی اللہ دیں گے جس کے بعد میری بہن ناکامی نہیں۔ اللہ ایسی جنت دیں گے جس کے بعد کبھی اس جنت سے نکلنا نہیں ہوگا، اور اللہ ایسی رضا دیں گے جس کے بعد کبھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ وہ حقیقی کامیابی ہے، وہ اصل کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو اللہ نے اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے، کہ جس کی زندگی میں اچھے اعمال ہوں گے، جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اور جس کی زندگی پیارے نبی کے طریقے پر گزر رہی ہوگی، اللہ پاک اس سے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور اسی کلام پاک کے اندر اللہ دوسری جگہ یعنی 16ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، جو ہمارے دین سے روگردانی کریں گے، اللہ رب العزت نے دھمکی دی ہے کہ دنیا کی زندگی ہم ان کی تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں ہم پریشانیاں، مصیبتیں، حالات، تنگیاں لائیں گے، ایسی تنگی کہ مال ہوگی لیکن ہاتھ تنگ ہوں گے، اسباب ہوں گے لیکن زندگیاں تنگ ہوگی، اولاد ہوں گے مگر اولاد کے لائن کا سکون نہیں، مکان ہے مگر مکان کے لائن کا سکون نہیں۔ اللہ پاک میری بہن سب کچھ کے ہوتے ہوئے ایسا پریشان کر دیں گے، ایسا پریشان کر دیں گے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ختم کرنے پر آ جائیں۔ آج دیکھو دنیا میں سب کچھ ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، اس لیے خودکشیاں عام ہیں، گھروں کا ٹوٹنا عام ہے، گھروں کے اندر انتشار ہے، گھروں کے اندر خلفشار ہے، میاں بیوی میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی، بہن بہن میں نہیں بنتی، ساس بہو کے جھگڑے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، بھابھی ننند کے جھگڑے، سب کچھ ہے، اچھی کمائیاں ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اچھے دسترخوان پر کھانے ہیں، دروازے پر اچھی سواریاں کھڑی ہیں، مگر زندگیاں پریشان ہیں، زندگیوں میں سکون نہیں ہے، زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پڑوسن پڑوسن کی دشمن بنی ہوئی، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
کہ اللہ تمہاری دنیا کی زندگی میری بہن تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں ہمارے دین پہ اعراض کر کے اور ہمارے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارے گی، ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ اللہ رب العزت سے کہے گی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا، میں تو دیکھنے والی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، ارے دنیا میں ہم نے تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو اور اپنی نشانیوں کو ظاہر کیا تھا، تم نے دنیا میں ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آج ہم نے تمہیں جھٹلا دیا۔ تو یہ چند باتیں میری بہنوں تھوڑا سا دھیان سے سوچو، تھوڑا سا دھیان دو۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، یہ دنیا کی زندگی انگارنٹیڈ زندگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے میری بہنوں۔ یہ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو امتحان کے لیے، اور اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اور اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک مختصر سے وقفے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہ 60 سال 70 سال 80 سال یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تو بھاؤنگر میں بھی پوری ہو جائے گی، بمبئی میں بھی پوری ہو جائے گی، امریکہ میں بھی پوری ہو جائے گی، مالدار کی بنگلے میں بھی پوری ہو جائے گی، غریب کی جھوپڑی میں بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی کی پریشانی نہیں ہے، یہ زندگی کا ٹینشن نہیں ہے میری بہنوں، ٹینشن اور پرابلم اور مسئلے اور مسائل تو مرنے کے بعد شروع ہونے والے ہیں، کہ جب قبر میں جا کر پہلا سوال ہوگا من ربکا، کہ تیرا رب کون ہے، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بتائی جائے گی اور پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، کہ یہ آدمی کون ہے۔ اس وقت سے مسائل شروع ہوں گے۔ اگر زندگی میری بہن اللہ کے حکم پر گزری ہے تو قبر میں جواب دینا آسان ہوگا، اور بے تحاشا زبان سے نکلے گا ربی اللہ، کہ میرا رب تو اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان اور مرد اور عورت فوراً اپنے نبی کو پہچان لیں گے کہ یہ تو ہمارے نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ زبان سے نکل جانا اور قبر میں جوابات کا زبان پہ آ جانا، یہ میری بہنوں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنی موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی، موت تک اپنے ایمان پہ محنت کرنی پڑے گی، اور موت تک اپنے ایمان کو سنوارنا اور سدھارنا پڑے گی۔ تب جا کر زبان پر موت کے وقت بھی کلمہ آئے گا، اور تب جا کر قبر میں اس کی زبان سے وہ 3 سوالات کے جوابات نکلیں گے، ورنہ میری بہنوں ہمارا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، مسئلہ گمبھیر ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا میری بہنوں، ایک مرتبہ اللہ معاف کرے اگر گاڑی پھنس گئی تو نکالنا بڑی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے رہ کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ساری منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو قبر سے آسانی سے گزر گیا اس کی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی، اور جو قبر میں پھنس گیا اس کی آگے کی منزلیں دشوار ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے لیے میری دینی مار بہنوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی زندگیوں پہ رحم کھاؤ، اپنی زندگیوں کے بارے میں غور و فکر کرو، اپنے ایمان اور اپنے یقین کے بارے میں سوچو، اپنے اعمال کے بارے میں سوچو۔ میں سچ کہتا ہوں مرنے کے بعد یہی چیز کام آنے والی ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آج سورج ڈوبنے سے پہلے میری موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟
میں اپنی قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤں؟ کتنے بڑے مسائل میرے سامنے آنے والے ہیں، کتنی بڑی پریشانیاں میرے سامنے آنے والی۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری دینی ماں اور بہنوں، اپنی زندگیوں پہ رحم کھاؤ، اپنے حال پہ رحم کھاؤ، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیتیں کرو، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیتیں کرو۔ اور زندگیوں کو بدلنے کے لیے اللہ پاک نے اس زمانے میں یہ دعوت کی مبارک محنت چلائی۔ ہزاروں مردوں کی زندگیاں بدل گئی، ہزاروں عورتوں کی زندگیاں بدل گئی۔ ہمارے اس باؤ نگر کے اندر کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک نے اس کام کی برکت سے مردوں کی زندگیاں بھی بدلی ہے، عورتوں کی زندگیاں بھی بدلی۔ جو گھرانے بے دینی کے مرکز ہوا کرتے تھے، جن گھروں سے بے دینیاں دنیا میں سپلائی ہوتی تھی، اللہ پاک نے انہی گھرانوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیا۔ انہی گھروں میں سے دین کے دائی پیدا ہوئے، قرآن کے حافظ پیدا ہوئے، عالم پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے اس زمانے میں میری بہن۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ اللہ کا بہت بڑا نظام ہے، اور یہ ہم سب پہ ذمہ داری بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام فرصت والوں کا ہے، یہ کام جو ہے صلاحیت والوں کا ہے، اور یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کے پاس علم ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جو سمجھدار ہے۔ کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جس نے بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا ہے، اور جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے سننا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کام کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، بلکہ یہ کام تو اس امت کے ہر مرد اور عورت کا ہے، کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس آیت کے اندر اللہ نے مومن مردوں کو ساتھ مومن عورتوں کو بھی کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کا اصل مقصد اور یہ امت کا اصل کام، یہ امت کا اصل دنیا میں آنے کی وجہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ دعوت کے لیے میری بہنوں مجھے اور آپ کو اللہ نے اس امت میں بھیجا ہے، اور دعوت کا کام کرنے کے ہی لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ کہ جب اللہ کے نبی نے محنت شروع کی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر پڑھو، پہلے دن سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں محنت شروع کر دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں محنت شروع کر دی۔ اس امت کا مرد مردوں کو دعوت دے گا، اس امت کی عورت عورت کو دعوت دے گی، اس امت کا مرد مردوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور اس امت کی عورت عورتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ذمہ داری دونوں کی ہے، اور بالکل برابر ذمہ داری ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ مردوں پہ زیادہ عورتوں پہ کم، عورتوں پہ زیادہ مردوں میں کم، نہیں نہیں نہیں۔ اس امت کے ہر مرد جتنا اللہ کے دین کی محنت کے ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ اس امت کی عورتیں ذمہ دار ہیں۔ کیوں کہ مرد تو باہر کی محنت کے ذمہ دار ہے، اور عورتیں اپنے گھر کی، اپنے نسل کی، اپنی آنے والی پیڑھی کی ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، اور عورت بنتی ہے تو نسل بنتی ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو وہ دین اس کی نسلوں تک باقی رہتا ہے، نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ کہ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں میری بہنوں، ان تمام کو ولایت کے مقام پر پہنچانے والی ان کی مائیں، کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی، جس کا نام امی بھی تھا، قرآن پاک کی حافظہ اور بڑی نیک خاتون تھی،
کہتے ہیں یہ جب اپنے نواسے کو گود میں لیتی تو یوں کہتی کہ میرے الیاس میں سے تو صحابہ کی خوشبو آ رہی. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو آخرت کا فکر اور جو دین کا غم اور جو دین کی کڑن اور جو دین کی تڑپ تھی وہ ان کی نانی کا ثمرہ تھا. ان کی نانی کی فکریں سامنے تھی کہ وہ نانی کڑتی تھی، تڑپتی تھی، فکر کرتی تھی. اس کی برکت ان کی نسلوں میں چلی. اسی لیے میں نے جیسے بتایا مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے. اور آج میری بہنوں ہماری اس محنت کے ذریعے سے ہم یہی بات چاہ رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کے اندر وہ فکریں آ جائیں جو صحابہ کی عورتوں میں فکریں تھیں، اور ہمارے زمانے کی عورتیں اس طرح کام کرے جس طرح صحابہ کے زمانے کی عورتوں نے کام کیا. میں سچی کہتا ہوں، ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے اور ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک وقت لگانے کے بعد ایک مستورات جس کا چلہ لگ گیا، جس کے اشرے لگ گئے اور جس کے کئی سہ روزہ لگ گئے اور اپنے مقام پر ماشاءاللہ ہفتے واری تعلیم کو سنبھالنے والی ہو گئی. ان کے تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، ان کے صفات کے مذاکرے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے اس مستورات کا ذہن بھی بہت تنگ ہے. وہ بس یہ سمجھ رہی کہ میرے ذمے اگر تعلیم ہے تو میں تعلیم کر لوں، میرے محلے میں اگر بیان ہو تو میں چلی جاؤں، میرے محلے میں اگر تعلیم کا حلقہ لگتا ہے یا جماعت آتی ہے تو بس میں اس میں چلی جاؤں. اس کے علاوہ اس کی زندگی میں انفرادی دعوت کی کوئی جگہ نہیں. دیکھو میں بہت بڑی بات کہہ رہا، ہماری عورتیں سمجھ رہی بس میں تو اپنے گھر میں تعلیم کر لوں، میں اپنے بچوں کی تربیت کر لوں، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لوں، میں روزانہ اپنے گھر میں حلقہ لگا لوں اور میری ذمہ داری پوری ہو گئی. کا ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، بلکہ ذمہ داری تو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ڈالی گئی ہے. قیامت تک آنے والی آخری عورت اللہ کے دین پر چلنے والی بنے، قیامت تک آنے والی آخری عورت اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والی بنے، اور قیامت تک آنے والی آخری عورت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے. اس فکر کے لیے اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. ملنے والی ہر بہن کو، ہر رشتہ دار کو، بلکہ گھر کی ہر مستورات کو، ہمارے محلے کی، ہماری سوسائٹی کی، ہماری بلڈنگ کی ہر مستورات کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کے دین کی دعوت دینے والی بنو. کبھی ان کو اپنے گھر میں بلا لو، کبھی چائے پلا کر، کبھی ناشتہ کرا کے، کبھی شربت کا ایک گلاس پلا کر اس مستورات کو سمجھاؤ بہن یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور بہن دنیا کی زندگی ادھوری ہے، اور دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے. میری بہن ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد آنے والی ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اور اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اس زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے. اور میری بہن مرنے کے بعد کی جو زندگی آتی ہے اس کے بننے کے لیے جو چیز ہے وہ میرا تمہارا ایمان ہے، میرے تمہارے اعمال ہے، میرے تمہارے اخلاق ہے، میرے تمہاری معاشرت ہے. جب تک ہمارے ایمان صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، اور جب تک اعمال صحیح نہیں ہوں گے ہمارے معاشرے اور ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. یہ باتیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دو، یہ باتیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاؤ. یہ تمہاری میری ذمہ داری ہے میری بہنوں. اگر اتنا وقت لگنے کے بعد بھی میں بس اپنی انفرادی زندگی جی رہی ہوں تو میں داعیہ تو نہیں ہوں. عابدہ ضرور ہوں، زاہدہ ضرور ہوں، عارفہ ضرور ہوں، لیکن داعیہ نہیں بن سکتی. کیونکہ حضرت فرماتے ہیں اصل دعوت تو انفرادی دعوت ہے، اصل دعوت تو انفرادی دعوت ہے. سفر میں کوئی ساتھ میں مل گیا، حضر میں کوئی ساتھ میں مل گیا، گھر میں کوئی آ گیا، پڑوسن کوئی چیز مانگنے آ گئی، اب موقع ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لو
اور اس کو 2 بات اللہ کی سمجھا دو تاکہ اللہ کرے تمہاری بات اس کے دل میں اتر جائے، اس کی زندگی بدل جائے، بہت بڑی خیر لے کر اٹھو گی۔ اس کے لیے میری بہنوں اب ماشاءاللہ ہمارے سامنے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں۔ الحمدللہ پچھلا سال ہمارا بھاؤ نگر کا بڑا اچھا گیا، 4 جماعتیں ماشاءاللہ مستورات کی چلے کی نکل گئی، کئی جماعتیں عشرے کی نکل گئی، لیکن ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی ہماری استعداد ہے، جتنی ہماری طاقت ہے اور جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، اتنا کام ابھی تک ہمارا نہیں ہوا۔ چند عورتوں کے وقت لگا لینے سے اور چند عورتوں کے اللہ کے راستے میں پھر لینے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ تمام بہنیں اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں ایسی محنت کریں کہ ہمارے اس محلے کا ایک ایک گھر، ایک مستورات ایسی نہ بچے جس کے کانوں تک اللہ کے دین کی بات نہ پہنچے۔ اور صرف پہنچانا نہیں ہے، سنو، صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کی بات کو دلوں میں اتارنا مقصود ہے۔ ہمارا کام وما علینا الا البلاغ نہیں ہے کہ ہم نے پہنچا دیا، آپ کو کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ ایسی عورتیں اور ایسی مستورات اور ایسے مرد ہمارے شہر میں ہوں جو دین کے ہر تقاضے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ سالانہ 10 دن لگا لیے چھٹی ہو گئی، چلہ لگا لیے 2 سال کی چھٹی ہو گئی، 3 دن لگا لیے 2 مہینے کی چھٹی ہو گئی۔ نظام الدین بنگلے والی مسجد سے اب یہ بات کہی جا رہی کہ جتنی بہنیں چلے والی ہیں ان تمام بہنوں سے یہ کہہ دو کہ اب تمہاری ترتیب تیسرے مہینے میں 3 دن کی اور سالانہ 10 دن کی اور تیسرے سال میں چلے کی نہیں ہے، بلکہ اب تو آپ کو تقاضوں پر کھڑا ہونا ہے۔ ہر حال میں جب بھی جماعت بن جاویں، ضرورت پڑ گئی کہ بھئی کوئی پرانی بہن ہو جائے تاکہ اس جماعت کو سنبھال لیں، کوئی باہر سے نئی بہنوں کی جماعتیں آ گئی ہے، تقاضا ہے کوئی بہن اس کو سنبھال لیں، ایسے موقع پر ہماری وہ بہنیں جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، جن کو اللہ نے ماشاءاللہ کام کرنے کا ڈھنگ دیا ہے، کام کرنے کا مزاج دیا ہے، ایسی بہنیں اس وقت میں کھڑی ہوں اور ان تقاضوں کو اپنے اوپر لیویں، اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے اپنی بات مسجد تک پہنچاویں۔ اگر اس ترتیب پر اور اس مزاج پر شہر کی کچھ عورتیں بھی آ گئی نا تو انشاءاللہ پورے شہر کا کام اللہ بدل دے گی۔ اس کے لیے میری بہنوں اب ایک چھوٹا سا تقاضا، ایک تو 10 دن کا ہے کہ جنوری کے مہینے میں انشاءاللہ 10 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان میں ایک جماعت 10 دن کی بنانی ہے۔ ایک تو تقاضا یہ، جن بہنوں کے ماشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں وہ بہنیں 10 دن کے لیے تیار ہوں، اور جن بہنوں کے ابھی تک 3 دن 3 مرتبہ نہیں لگے یا 1 مرتبہ بھی نہیں لگا ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے کہ ماشاءاللہ آج کے صبح مشورے میں 13، 14 اور 15 جنوری چھٹی کا دن بھی ہے، اسکول کی چھٹیاں ہیں، تو اس وقت میں ہمیں پورے شہر سے مستورات کی جماعتیں بنانی ہیں۔ اس کے لیے وہ بہنیں بھی ماشاءاللہ جن کے ابھی تک 3 مرتبہ 3 دن نہیں لگے ہیں وہ 3 دن میں ارادے کر لیں، اور جن کے 3 دن 3 مرتبہ لگ گئے ہیں وہ عشرے میں ارادے کر لیں۔ اور جو بہنیں ماشاءاللہ چلے والی عشرے والی ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ سال ہو جائیں، 2022 پورا ہو جاوے گا، 2023 شروع ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بہنیں بھی ارادے کریں کہ انشاءاللہ 2023 میں ہمارا عشرہ جنوری کے مہینے میں لگ جائے۔ اس کے لیے 2 پرچے ہمیں بنا کر دے دیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم دعا کرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گھروں کی تعلیم کے بعد انشاءاللہ 2-5 منٹ کر کے پھر دعا کرا لیں گے۔ پہلے آپ تشکیل کر لیں۔